اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں مسلمانوں کے جان و مال کا احترام اس موضوع پر بیان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو نہ صرف امن و عاشتی، تحمل و برداشت اور بقا باہمی کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات اور مکتب و مشرب کا احترام بھی سکھاتا ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے تکریم انسانیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اس آیت مبارکہ میں انسانی جان کی حرمت کا مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، جس میں عورت یا مرد، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کسی کی تخصیص نہیں کی گئی۔ مدعا یہ ہے کہ قرآن نے کسی بھی انسان کو بلا وجہ قتل کرنے کی نہ صرف سخت ممانعت فرمائی ہے بلکہ اسے پوری انسانیت کا قتل ٹھہرایا ہے۔ جہاں تک قانون قصاص وغیرہ میں قتل کی سزا سزائے موت ہے تو وہ انسانی خون ہی کی حرمت و حفاظت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ سیاسی، فکری یا اعتقادی اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کی اکثریت کو کافر، مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہوئے انہیں بے دریغ قتل کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن کے جسم و جان اور عزت و آبرو کی اہمیت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ صاحب شریعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ محترم قرار دیا ہے۔ امام ابن ماجہ سے مروی حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ فولادی اور آتشی اسلحہ سے لوگوں کو قتل کرنا تو بہت بڑا اقدام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اصلاح سے محض اشارہ کرنے والے کو بھی ملعون و مردود قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ یہاں استعارے کی زبان میں بات کی گئی ہے، یعنی ممکن ہے کہ ہتھیار کا اشارہ کرتے ہی وہ شخص طیش میں آ جائے اور غصے میں بے قابو ہو کر اسے چلا دے۔ اس عمل کی مذمت اور قباحت بیان کرنے کے لیے اسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے شیطانی فعل سمجھیں اور اس سے باز رہیں۔ یہی مضمون ایک اور حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، فرشتے اس پر اور اس کی
اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اس اشارے کو ترک نہیں کرتا، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسرے پر اصلاح تاننے سے بھی نہیں بلکہ عمومی حالات میں اصلاح کی نمائش کو بھی ممنوع قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے دینے سے منع فرمایا۔ ننگی تلوار کے یا لینے دینے میں جہاں زخمی ہونے کا احتمال ہوتا ہے وہاں اصلاح کی نمائش سے اشتعال انگیزی کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ اسلام کے دین خیر و عافیت اور مذہب امن و سلامتی ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے بندوں اصلاح کی نمائش پر پابندی لگا دی تاکہ نہ تو اصلاح کی دوڑ شروع ہو اور نہ ہی اس سے کسی کو تھریٹ کیا جا سکے۔ حدیث میں لفظ مسلول اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ریاست کے جن اداروں کے لیے اصلاح ناگزیر ہو وہ بھی اس کو غلط استعمال سے بچانے کے لیے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کریں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اصلاح کی نمائش دکھاوا اور دوسروں کی طرف اس سے اشارہ کرنا سخت منع ہے تو اس کے بل بوتے پر ایک مسلم ریاست کے نظم اور اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے آتشی گولہ و بارود سے مخلوق الہی کے جان و مال کو تلف کرنا کتنا بڑا گناہ اور ظلم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام دوران جنگ بھی اسلامی لشکر کو انتہائی احتیاط کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ دنیا کی تمام اقوام کے ہاں یہ قول مشہور ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہمیں جنگ کی اضطرابی اور حساس لمحات میں بھی احتیاط اور عدل سے کام لینے کا سبق ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ قتل کے خوف سے ہی صحیح جب ایک شخص نے کلمہ پڑھ کر اظہار اسلام کر دیا تو اس کے قتل پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا۔ چہ جائے کہ کلمہ گو مسلمان اور اہل علم حضرات صرف اس لیے قتل کر دیے جائیں کہ وہ باغی گروہ کے انتہا پسندانہ نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں۔ حدیث سے ملاحظہ فرمائیں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے مقام خرخا کی طرف روانہ کیا جو قبیلے جہنیہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور شدید لڑائی کے بعد انہیں شکست دے دی۔ میں نے ایک انصاری صحابی نے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل یہ کلمات دہرا رہے تھے اور یہ میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ان الفاظ میں روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے دریافت فرمایا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بتایا کہ اس نے فلاں فلاں کو شہید کیا تھا، میں نے اس پر حملہ کیا۔ جب اس نے تلوار دیکھی تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا؟ عرض کیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی کلمات دہراتے رہے کہ جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر جب وہ میرے حملے کی زد میں آئے تو ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہہ دے اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا، تو کیا میں اس شخص کو اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے تو کیا میں اس کو قتل نہیں کر سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ اس درجے پر ہوگا جس پر تم اس کو قتل کرنے سے پہلے تھے، یعنی حق پر، اور تم اس درجے پر ہوگے جس درجے پر وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، یعنی کفر پر۔ پرامن شہریوں اور مسلمانوں کو قتل عام کرنے والے ظالم اور سفاک دہشت گردوں کو اپنے جارحانہ رویے اور ظالمانہ نظریات پر ان فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب حالت جنگ میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھنے والے دشمن کو بھی امان حاصل ہے اور اس کا قتل بھی سخت منع ہے، تو کلمہ گو مسلمانوں کو مسجدوں، دفتروں، تعلیمی اداروں اور بازاروں میں قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب